بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے ہاتھوں مسلمانوں پر مظالم۔ قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس نہیں چلتا تو انہوں نے غریبوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کیا۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے۔ عرب کی تیز دھوپ ریتیلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا توا بنا دیتی ہے۔ وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائے۔ بدن پر گرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام بے کسوں پر عام تھی، لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ مہربان تھے ان کے نام یہ ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم کے قبیلہ سے تھے۔ جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے اور انمار نے خرید لیا تھا۔ اس زمانہ میں اسلام لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف 6-7 شخص اسلام لائے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھائے، اس پر چت لٹایا۔ ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائے، یہاں تک کہ کوئلے پیٹ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں کے بعد جب واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو پیٹ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے۔ اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمہ ان کی بقایا تھی، مانگتے تو جواب ملتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی، یا کہتے کہ نہیں تم مر مر کر زندہ ہو جاؤ تب بھی یہ ممکن نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں۔ حبشی النسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی بالو پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتا کہ جنبش نہ کرنے پائے۔ ان سے کہتا کہ اسلام سے باز آ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے احد کا لفظ نکلتا۔ جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہوئے تو گلے میں رسی باندھی اور لونڈوں کے حوالے کیا۔ وہ ان کو شہر کے اس سرے سے اس سرے تک گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن اب بھی وہی رٹ تھی، احد احد۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سے جس کا نام سمیہ تھا شادی کر دی۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد اور والدہ کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ یہ بھی کافروں کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو یہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش ان کو اس قدر اذیت دیتے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے۔ جب انہوں نے مدینہ کو ہجرت کر
کرنی چاہیے۔ تو قریش نے کہا کہ اپنا سارا مال و متاع چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے میں زخمی ہوئے تو اپنے بجائے انہی کو امامت دی تھی۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا کہ گھسیٹتے ہوئے لے جائے اور تپتی ہوئی زمین پر لٹائے۔ ایک گبریلا راہ میں جا رہا تھا۔ امیہ نے ان سے کہا تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا بھاری بوجھ رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیچاری ایک کنیز تھی۔ حضرت عمر اس بے کس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے میں تجھ پر رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ان کو جی کھول کر ستاتے۔ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی۔ حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی کنیزیں تھی اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے اس مظلوموں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو بھاری بھاری داموں پر خریدا اور آزاد کر دیا۔ یا وہ لوگ ہیں جن کو قریش نے نہایت سخت جسمانی اذیتیں پہنچائی۔ ان سے کم درجہ پر وہ لوگ تھے جن کو اور طرح طرح سے ستاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبیر سنس اور صاحب جاہ و اعزاز تھے، جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے رسی باندھ کر مارا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 7ویں مسلمان ہے، جب مسلمان ہوئے اور کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لٹا دیا۔ حضرت زبیر بن العواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مسلمان ہونے میں 5واں نمبر تھا۔ جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھونی دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران اگرچہ نہایت معزز اور اپنے قبیلہ میں نہایت مقدر تھے، تاہم کفار کے ستم سے محفوظ نہ تھے۔ بنو اسد اسلام کے جرم پر ان کو سخت سزائیں دیتے۔ اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر سورہ الرحمن پڑھنی شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ ان کو جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرہ پر زخم کے نشان لے کر گئے۔